اگر میں کہوں کہ اس دنیا میں ایک نئی دنیا ایجاد ہونے والی ہے تو آپ کو کچھ مضحکہ خیز لگے گا، لیکن ایسا اگلے چند سالوں میں ہونے والا ہے، اور یہ ممکن ہونے والا ہے ویب 3 اور میٹاورس کی وجہ سے۔ پھر چاہے آپ کا کمرے میں بیٹھ کر برج خلیفہ کو دیکھنے کا موڈ ہو یا چاند پہ جانے کا، تو آپ منٹوں سیکنڈوں میں وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ آپ کو 2000 سال پرانی تہذیب دیکھنی ہو یا سولر سسٹم، تو مارس، جوپیٹر یا پلوٹو، سب کچھ آپ کے کمرے میں آ جائے گا۔ لیکن یہ میٹاورس یا ویب 3 ہے کیا، اور یہ پوری دنیا اور آپ کی پرسنل لائف میں کیسے انقلاب لا سکتا ہے؟ تمام تفصیلات اس ویڈیو میں۔ یہ ویڈیو پچھلی تمام ویڈیوز سے مزے کا ہونے والا ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ جب پہلی بار انٹرنیٹ کا استعمال شروع ہوا تو اس وقت ڈائل اپ موڈیم تھا۔ انٹرنیٹ انتہائی سست تھا، ویب سائٹس HTML کوڈنگ زبان میں بنتی تھی، زیادہ تر انفارمیشن صرف پڑھنے کے قابل یعنی اونلی ریڈ تھی۔ آن لائن بزنس انتہائی محدود تھا، اشتہار بازی کے لیے صرف ویب سائٹس پہ بینر کا استعمال ہوتا تھا۔ ای میل کی فنکشنالٹی صرف لفظ بھیجنے تک محدود تھی۔ MSN اور یاہو اس کی مثال ہیں۔ انٹرنیٹ کے اس دور کو ویب 1 کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد ویب 2 کا دور شروع ہوا، جس میں نہ صرف انفارمیشن کو پڑھا جا سکتا تھا بلکہ لکھا بھی جا سکتا تھا، یعنی ریڈ اینڈ رائٹ۔ فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، واٹس ایپ وغیرہ اس کی مثالیں ہیں، جن میں جاوا سکرپٹ اور PHP لینگویج وغیرہ کا استعمال قابل عمل آیا۔ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے باقاعدہ ویڈیوز اور پریزنٹیشنز استعمال ہوئیں۔ Amazon، دراز، eBay وغیرہ پر رنگ برنگی چیزوں کی خریداری، یا زوم، اسکائپ، واٹس ایپ پر ویڈیو کالز یا کانفرنسز، یہ سب کا سب ویب 2 کی ایجاد ہے۔ لیکن اگر کبھی آپ نے سوچا ہو کہ آپ پاکستان میں ہیں اور امریکہ میں بیٹھے دوست سے ویڈیو بات کر رہے ہیں، اور کاش ایسا ہو جائے کہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں اور باقاعدہ ایک روم کے اندر یا کسی دکان وغیرہ پر کھڑے ہو کر بات کر سکیں۔ بظاہر تو یہ ناممکن سی بات لگتی ہے، لیکن اس کو ممکن بنانے کے لیے آیا ہے انٹرنیٹ کا دور، ویب 3۔ انٹرنیٹ کے انتہائی ایڈوانس دور کا آغاز ہونے والا ہے، اور اگلے 5-10 سالوں میں انٹرنیٹ کا استعمال انتہائی تیز اور مختلف ہوگا۔ فرض کریں عید کا دن ہے اور آپ 5 رشتہ دار یا دوست 5 مختلف شہروں سے کنیکٹڈ ہیں۔ ابھی ایک جگہ اکٹھے تو نہیں ہو سکتے، لیکن انٹرنیٹ نے یہ سہولت آسان کر دی کہ سب ایک خاص قسم کی اینک VR گلاسز لگائیں اور اپنی مرضی کا شہر، عمارت وغیرہ منتخب کریں اور کمپیوٹر کی دنیا کے اندر چلے جائیں، جہاں آپ سب کا ایک ہم شکل یعنی اواتار کھڑا ہے۔ اب سب ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں، ہاتھ پاؤں ہلا رہے ہیں، اور بالکل بیٹھک جیسی کیفیت ہے جو اس سے پہلے ویب 2 میں ممکن نہیں تھی، جو صرف ویڈیو کال تک محدود تھی۔ اب جس عمارت کے اندر آپ کھڑے ہیں وہ آپ کی اپنی بھی ہو سکتی ہے یا کرائے پر بھی لے سکتے ہیں۔ جی ہاں، ویب 3 میں لوگوں کے پاس ڈیجیٹل جائیداد ہوگی جو وہ سیل کریں گے یا رینٹ پہ لگائیں گے۔ اس لیے مارک زکربرگ نے جیسے ہی میٹاورس کا اعلان کیا، اس کے ساتھ ڈیجیٹل ساز و سامان بنانے والے پروجیکٹس، مانیا، انجائن، سینڈ باکس کوائنز وغیرہ سب کے سٹاک اوپر چلے گئے۔ اس وقت جو کچھ بھی انٹرنیٹ میں استعمال ہوتا ہے، لکھائی، تصاویر، میوزک، ویڈیو گیمز، سب کچھ میٹاورس اور ویب 3 کی زینت بننے والے ہیں۔ شاید آپ نے ان دنوں NFT کا نام تو سنا ہوا۔ NFT دراصل ڈیجیٹل آرٹ کا نام ہے، یعنی تصویروں کی ایک کلیکشن جسے لوگ ڈیجیٹل پراپرٹی، گھر، بلڈنگ وغیرہ لے کر اس کی دیواروں پر لگا سکیں گے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا کہ آپ اپنے دوستوں سے مختلف شہروں سے ایک جگہ مل رہے ہیں، لیکن سب کچھ کمپیوٹر دنیا میں ڈیجیٹل سمارٹ اینکوں کے ذریعے ہو رہا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ میوزک بھی بطور NFT فروخت ہوگا۔ سنگر حضرات اپنے اپنے گیتوں کو NFT کے طور پر اس کمپیوٹر دنیا میں یا تو مکمل طور پر کسی ایک شخص کو مہنگے داموں فروخت کریں گے یا کرائے پر لگائیں گے۔ گیموں کا رخ بھی بدلنے والا ہے۔ GTA گیم کا تو تقریباً سب کو ہی پتہ ہوگا۔ گیمز مکمل طور پر آن لائن ہو جائیں گی، بلکہ آپ اینکیں پہن کر یا اپنا ہم شکل یعنی اواتار بطور گیم پلیئر استعمال کر سکیں گے۔ گرافکس اس قدر جاذب نظر ہوں گے کہ آپ اس دنیا سے باہر نہیں نکلنا چاہیں گے، جیسے آپ ایک خواب دیکھ رہے ہوں۔ اگر آپ گیم میں کوئی گاڑی لینا چاہتے ہیں، ہیئر کٹ کروانا چاہتے ہیں یا ویپن کوئی خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس کے مالک سے وہ چیز خریدنا پڑے گی یا کرائے پہ لینا پڑے گی، اور وہ اس کا معاوضہ بھی لے گا۔ اگر پاکستان میں بیٹھے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ویپن شاپ کا مالک امریکہ میں بیٹھا ہو یا گاڑی کا مالک راجستھان میں بیٹھا ہو۔ ایسی گیموں کی تازہ مثال ایکسی انفینٹی گیم ہے، جس کی مارکیٹ ویلیو اس وقت تقریباً $9 بلین سے تجاوز کر چکی ہے، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ریئل ورلڈ کی نسبت ورچوئل ورلڈ میں پیسہ کمانا آسان ہو جائے گا۔ اس ویب 3 انٹرنیٹ کی دنیا میں استعمال ہونے والا پیسہ کرپٹو کوائن ہے۔
क्रिप्टो कॉइन असल में एक डिजिटल कॉइन है जिसमें आप अपने पैसे डालते हैं और वो आपके पैसे की वैल्यू को स्टोर कर लेता है। इस तरह वेब3 में बनने वाली ऐप्स ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करेंगी। इथेरियम का अगर आपने नाम कहीं पढ़ा हो या सुना हो, ये भी एक ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन के अंदर मुख्तलिफ टोकन बनाए जाते हैं जो बतौर पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि वेब2 में अमेज़न, आईट्यून, गूगल प्ले वगैरह के कार्ड स्टोरों से या ऑनलाइन मिलते हैं, वो असल में पैसे तो नहीं, लेकिन आपने जितने पैसों का वो कार्ड लिया है उतनी डिजिटल वैल्यू इस कार्ड में महफूज हो जाती है। क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के टोकन में भी ऐसा ही होता है, लेकिन फ़र्क यह है कि क्रिप्टो करेंसी में सेकंडों में खरीदो फरोख्त हो जाती है क्योंकि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। तो ये वेब3 के म्यार पर पूरा उतरती है और उसी का आगे इस्तेमाल भी होने वाला है। आने वाले वेब3 दौर में बिजनेस मीटिंग्स घरों से एक डिजिटल कंप्यूटर ऑफिस में होगी जहां सब मेंबरान की एक एक कॉपी यानी अवतार मौजूद होगी। तो इससे आपके ये बहाने कि गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, मेरी तबीयत ख़राब है या मौसम ख़राब है, ये सब बहाने आपके ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद एक ये भी मसला था कि आपका डाटा जिस कंपनी या वेबसाइट्स को आप इस्तेमाल करते हैं उनके सर्वर पर पड़ा रहता है। मसलन फेसबुक पर आपकी तमाम तस्वीर उनके कंप्यूटर पर यानी उनके मेन सर्वर में है और कल को कंपनी चाहे तो आपका अकाउंट या डाटा डिलीट कर दे। इस तरह आपकी तो खूबसूरत तस्वीर और उनसे जुड़ी यादें गईं। ऐसे डाटा सिस्टम को सेंट्रलाइज्ड डाटा कहते हैं, मतलब सबका डाटा एक ही सेंटर पर। वेब2 इसकी मिसाल है, लेकिन वेब3 में डाटा डिसेंट्रलाइज्ड होगा, यानी किसी एक कंपनी के कंप्यूटर पर नहीं पड़ा होगा, बल्कि या तो आपके अपने कंप्यूटर में होगा या फिर आपकी पसंदीदा कंपनी के कंप्यूटर में, जिसको कोई इख्तियार नहीं होगा कि आपके डाटा को छेड़ सके। मेटावर्स वेब3 की ही एक शाख है। इसमें तालीमी निज़ाम भी बिल्कुल बदल जाएगा। बच्चों को सोलर सिस्टम यानी निज़ाम शमसी की समझ नहीं आ रही तो VR ग्लासेस पहने और खला में दाखिल हो जाएं, जहां वो बिल्कुल एक हैरान कुन ख्वाब की तरह सब अपनी आंखों के सामने देख सकेंगे। VR ग्लासेस तो बस एक शुरुआत होगी, लेकिन आने वाले दिनों में कॉन्टैक्ट लेंसेज मुतारिफ कराए जाएंगे जिन्हें पहनते ही आप वेब3 और मेटावर्स में पहुंच जाएंगे।